عام طور پر غیر مسلمین جو ہمارے ہندوستان کے، پاکستان کے، بنگلہ دیش کے یا دنیا میں جہاں کہیں بھی رہتے ہیں، غالباً کیا اکثر و بیشتر وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول مسلمانوں کو نفرت کا درس دیتے ہیں، بگاڑ کا درس دیتے ہیں، ان کو بھید بھاؤ کرنا سکھاتے ہیں رنگوں کی بنیاد پر، فلاں کی بنیاد پر، حالانکہ یہ ان کا انتہائی غیر منصفانہ، غیر عادلانہ اور نا انصافی کے اوپر مبنی یہ باتیں ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ اور رسول صرف مسلمانوں کی جاگیر نہیں ہے، اللہ آپ کے بھی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بھی ہیں۔ آپ مانیں نہ مانیں وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن وہ ہے اللہ نے ہی آپ کو پیدا کیا ہے، آپ کے پوروجوں کو پیدا کیا ہے، آپ اللہ ہی کی دیے ہوئے کو کھا رہے ہیں، اللہ ہی کی زمین پہ چل رہے ہیں، اللہ کے آسمان کے نیچے ہیں، آپ اللہ ہی کی ہوا پی رہے ہیں، جو سب مسلمان ہیں۔ ان مسلمانوں کو آپ ہی یوز کر رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں۔ اب شیطانی نشہ سوار ہے جس کی بنا پر آپ اللہ ہی کا انکار کر رہے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی چیزوں کو، انہی کو آپ معبود اور انہی کو اپنا پرمیشور اور ایشور اور بھگوان سب سمجھے ہوئے ہیں۔ تو یہ اس میں کس کی خطائی، کس کی غلطی ہے؟ ہماری غلطی نہیں ہے، یہ آپ کی سمجھ کی بات ہے۔ تو نفرت، اللہ اور اس کے رسول نے آپ کو پیدا کیا، اگر نفرت ہوتی ہے آپ سے تو آپ کو پیدا ہی نہیں کرتا اللہ تعالیٰ، وہیں ختم کر دیتا ماں کے پیٹ ہی، سمجھ رہے ہیں؟ تو ایسی بات نہ کریں کہ اللہ اور اس کے رسول نفرت کا درس دیتے ہیں، بھید بھاؤ کا درس دیتے ہیں۔ ہم سب اللہ کے لیے، ہم جو کوئی مرتا ہے نا ہم میں، مسلمانوں میں، تو کیا کہا جاتا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب اللہ ہی کے لیے ہیں، یعنی ہمیں اللہ نے بنایا ہے اور ہمیں اللہ ہی کی طرف پلٹ کر کے جانا ہے، ہمیں اللہ ہی کی طرف پلٹ کے، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے لیے آئے، اللہ ہی کے لیے اللہ ہی کی طرف ہمیں پلٹ کر کے جانا ہے۔ وہاں ہمیں حساب و کتاب کا اپنے اس کرموں کا جو پھل ہے نا، ہمیں مرنے کے بعد ملے گا، یا تو سرگ اور یا تو نرک۔ یہاں مشغلے نہ مارو، یہاں ہنسو مت، مذاق مت اڑاؤ، یہاں کسی کے مذہب دھرم کے اوپر کیا کہتے ہیں، دھرم کے نام پر قتل اور خون اور غارت گری اور رنگ کے نام پر غرور نہ کرو، گھمنڈ نہ کرو، ناچو مت، زیادہ تکبر نہ کرو۔ انتہا کسی بھی چیز کی انتہا جو ہوتی ہے نا، انتہائی خطرناک ہوتی ہے اور انتہائی تباہ کن اور بربادی کے دہانے پر پہنچانے والی ہوتی ہے۔ اس لیے بہت زیادہ نخرے نہ کیا کرو۔ تو یہ کہنا کہ جی اللہ اس کے رسول رنگوں کی بنیاد پر بھاؤ کر، اللہ ہی نے رنگ بنائے، یہ سارے رنگ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے بنائے ہیں، تو وہ پھر کیوں بھید بھاؤ کرنے والا؟ پھول، پتیاں، سب کچھ، پہاڑ، سب سے پہلے تو ہمیں یہ بات اچھی طرح سے جان لینی چاہیے کہ یہ پورا یونیورس، یہ پورا برہمانڈ ایک سرو شکتیمان ایشور اللہ کا دیا ہوا ہے، پیدا کیا ہوا، یہ اسی کے ہم ادھین ہیں، ہم یہ سب اسی کے ادھین ہیں، سب اسی کے غلام ہیں۔ ساری زمین کا ذرہ ذرہ، کڑ کڑ اس برہمانڈ کا اسی ایشور، اسی اللہ جو اکیلا ہے، تنہا ہے۔ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، کہہ دیجئے، بے نیاز ہے، نہ اس کے ماں ہے، نہ کوئی باپ ہے، نہ اس کا کوئی، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، نہ کسی کا باپ ہے، نہ اس کے ماتا ہے، نہ کوئی پتا ہے، نہ ہی اس کا کوئی برابر ہے۔ سمجھے آپ؟ تو وہ ہے اللہ، وہ ہے ایشور جو اکیلا ہے۔ ہر للو پنچو خدا نہیں ہو سکتا، اللہ نہیں ہو سکتے۔ جو ماں کے پیٹوں سے پیدا ہوئے ہوں نا، جہاں سے ناپاک چیزیں نکلتی ہیں، نجس جس کو ہم دھلتے ہیں، وہاں سے پیدا ہوئے، تو وہاں سے پیدا ہونے والے بھگوان یا ایشور یا اللہ نہیں ہو سکتے، یا ہم جس کو بنائیں وہ اللہ ایشور نہیں ہو سکتا۔ آپ سب کو ایک نہ سمیٹیں کہ ابا کو بھی، اماں کو بھی 10 اماں کے برابر سب کو کر دیں، ابا کے برابر دنیا کو، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ جب آپ اپنے ماں باپ کے برابر کسی کے ماں باپ کو نہیں بنا سکتے، تو اللہ جس نے ہم کو سب کچھ دیا ہے اس کے برابر کیوں لوگوں کو بناتے ہیں؟